الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، گزشتہ 2 جمعوں سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، خاتم الرسل، امام الانبیاء، سید ولد آدم بنا کر دنیا میں بھیجا اور مبعوث فرمایا۔ آپ کی اتباع ویسے ہی لازم اور ضروری ہے جس طرح اللہ رب العالمین کی اطاعت ضروری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم اور ضروری قرار دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کو نسخہ بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، صرف اللہ کی اطاعت کی بات نہیں بلکہ رسول کی اطاعت کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کی خشیت ان کے دل میں ہو، تو یہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی یہ سوچے، کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے لیے بس اللہ کی اطاعت کافی ہے، قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ، آپ کے طریقے، آپ کی سنتوں کی ضرورت نہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ جس قرآن پر ایمان کا دعوے دار ہے، اس قرآن پر ہی اس کا ایمان نہیں، کیونکہ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، لازم اور ضروری قرار دیا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن نازل کیا گیا، فرمایا کہ جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کی وضاحت ان کے سامنے کریں۔ کچھ مثالیں بھی آئی تھیں، اسی کو مزید آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اختلافات ہوتے ہیں، دنیاوی اختلافات بھی ہوتے ہیں، دینی اختلافات بھی ہوتے ہیں، مسائل میں بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک ان کے اختلافی مسائل میں، یہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حکم، آپ کو جج اور آپ کو فیصل نہ مان لیں۔ اگر کوئی آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی کو ایک طرف کر دے، آپ کی احادیث کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو، آپ کے بتائے ہوئے فرامین کو، آپ کے بیان کردہ اقوال کو، تو وہ کیا آپ کو جج اور فیصل مانے گا؟ قرآن پر ایمان کے دعوے دار لوگ سنیں، خود رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے، قسم کھا کر فرماتا ہے کہ جب تک یہ اپنے مختلفی اور اختلافی مسائل میں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ مان لیں، جج نہ مان لیں، فیصل نہ مان لیں، تب تک یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اور صرف حکم ہی ماننا، جج ماننا کہ لے گئے اپنا مقدمہ اور صاحب جج صاحب نے جو فیصلہ کیا، کبھی اس سے راضی اور کبھی خوش نہیں، دل تسلیم نہیں کرتا، دماغ تسلیم نہیں کرتا۔ فرمایا نہیں، نبی جو فیصلہ کریں دل و دماغ کے ساتھ، پوری رضامندی کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے، انقباض نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب مان لیتے ہیں چلو بھئی کیا کریں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ فرما دیں اس کو پوری خوش دلی کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ یہ مانے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل طور سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، تب ان کا ایمان مکمل ہوگا۔ کہاں ہم نبی کی شخصیت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کے احکام کو ایک طرف کر دیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو،
اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو آگے ذرا دیکھیں کیا کہا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا صرف قرآن ہی کو حکم مان لو، قرآن ہی کو جج مان لو، جو قرآن فیصلہ کر دے بس وہی کا۔ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ، قرآن میں مل جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر حدیث رسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کیونکہ آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا ہم نے اور آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ نبی محمد بن عبداللہ، یہ امام الانبیاء، یہ خاتم النبیین، یہ خاتم الرسل، یہ سید ولد آدم، تم ان کی شخصیت کو کیا سمجھتے ہو؟ رب کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ اسوہ قرار دیا گیا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے دعوے دار ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مانو۔ چلو آپ کے نقش قدم پر، وہ کام کرو جو آپ نے کیے، وہ اعمال انجام دو جن کے کرنے کا حکم دیا، اور جن سے آپ نے منع کر دیا خبردار اس کے قریب بھی مت جانا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ۔ رسول کا حکم آنے کے بعد کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا دعوے دار ہے، کہ رسول کی نافرمانی کرے۔ شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی، پہلے اس کی برائی بیان کی گئی، پھر کہا گیا کہ نماز کی حالت میں شراب مت پیو، اور تیسری بار کہہ دیا گیا کہ شراب حرام۔ مدینہ میں ایک صحابی کے گھر شراب کا دور چل رہا، قرآن کی وہ آیت کہ جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس کے نزول کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی اعلان کرنے والا ندا لگاتا ہے مدینہ کی گلیوں میں کہ لوگوں شراب حرام ہے، شراب کا دور چل رہا ہے، لوگوں نے شرابوں کے مٹکے توڑ دیے، جام ختم کر دیے، شراب انڈیل دی، نالیوں میں بہا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان آنے کے بعد، نبی کی طرف سے ندا اور اعلان ہونے کے بعد، کیا کوئی مومن، کیا کوئی مسلمان اس سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نبی کے حکم کی مخالفت کرے گا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، ایمان کے دعوے دار ہو، تو اختلافی مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اور فرمایا کہ تم رسول کی نافرمانی کرتے ہو، مفہوم کہ رسول کی تم نافرمانی کرتے ہو، تمہارے لیے ہو سکتا ہے کوئی بہت آسان بات ہو، اللہ کے نزدیک رسول کی نافرمانی کتنا عظیم جرم ہے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ لاحق ہو جائے، کسی آزمائش میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہ مبتلا کر دیے جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک کہ جس طرح رب کائنات کو اپنی نافرمانی گوارا نہیں، ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی رب کائنات کو گوارا نہیں ہے۔
فرمایا رسول کی نافرمانی کرو گے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی، عذاب علیم میں، دردناک عذاب میں مبتلا کیے جا سکتے ہو تم رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے حقیقت میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ رسول کو، رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا کس نے؟ رسول بنایا کس نے؟ آپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا کس نے؟ اسی مستوی عرش نے۔ اس لیے رسول کی مخالفت حقیقت میں اس کی مخالفت ہے، رسول کی نافرمانی حقیقت میں اس کی نافرمانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ اس لیے کسی بھی حال میں کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اگر اور مگر کی بات کر کے رسول کو، رسول کی احادیث کو، رسول سے ثابت شدہ احکام کو وہ پسے پشت ڈال دے اور یہ کہے کہ پتہ نہیں یہ محفوظ بھی ہے کہ نہیں، اتنے سالوں کے بعد لکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی احادیث لکھی جاتی تھی، اگر کہ عام رواج نہیں تھا، لیکن بعض لوگ لکھتے تھے۔ خود صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی اصحاب رسول میں مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کے پاس نہیں تھیں سوائے عبداللہ بن عمرو کے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں۔ ہاں ایک عام رواج نہیں تھا، بڑا حافظہ ان کا مضبوط۔ اسی طریقے سے ابو جحفہ ایک تابعی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے، جو لوگوں کا خیال تھا بعض لوگوں کا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ چیزیں خصوصی طور پر موجود ہیں جو عام مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، عام لوگوں سے اوجل۔ خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ چیزیں دی ہوئی۔ پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں؟ فرمایا نہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کاغذ نکالا، ایک صحیفہ نکالا، کہا یہ اس میں کچھ چیزیں ہیں، اور اس میں دیت کے احکام لکھے ہوئے تھے، اس میں قیدیوں کو چھڑانے کے احکام تھے، اور یہ کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص آتے ہیں یمن سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے، جو چیزیں بیان فرمائیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ نوٹ کرا کے مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اکتبوا لأبی شاہ، یہ چیزیں ابو شاہ کو لکھ کر دے دو۔ اور اس کے بعد جب لگا امت کے لوگوں کو، ائمہ دین کو، محدثین کو، علماء کو کہ حدیثیں ضائع ہو رہی ہیں، نہیں پہنچ پا رہی ہیں بہت ساری حدیثیں بہت سارے لوگوں کے پاس، تو انہوں نے حدیثوں کو لکھنے کا رواج پیدا ہوا۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ مغلم جو بھی چاہا وہ لکھ لیا، نہیں، یہ امتیاز ہے اس امت محمد کا، امت محمدیہ کا، کہ انہوں نے کوئی بھی چیز اپنے نبی کی بغیر تحقیق کے نہیں لکھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من قال ما شاء۔ سند کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو کوئی بات بیان کر رہا، وہ اس کی وضاحت کرے، اس نے کس سے سنا،
اور پھر اس نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا. حدیث کی سند کا مفہوم یہی. اور پھر وہ پوری سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. کون کون راوی روایت کرنے والے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان میں جو راوی ہیں, جو بیان کرنے والے ہیں حدیث رسول, ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کے اخلاق کیا ہیں, ان کی زندگی کیا ہے, ان کی عبادات کیا ہیں, وہ کتنے جھوٹے ہیں, کتنے سچے ہیں. فرمایا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے دین کا ایک حصہ, اور اگر یہ سند نہ ہوتی, یہ سلسلہ نہ ہوتا, اس کی جانچ اور پرکھ نہ ہوتی, لقالا من قالا ما شاء, تو جو جس کے دل میں جو بات آتی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہہ دیتا اور اس کو حدیث بیان کر دیتا. محدثین نے ایک ایک شخص کی چھان بین کی, ایک ایک شخص کی. حالی صاحب نے ایک نظم کہی, پڑھ لیجئے گا, کہیں آپ کو مل جائے گی, نیٹ پہ بھی مل جائے گی, کتابوں پہ بھی مل جائے گی. گروہ ایک جو یا تھا علم نبی کا, لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا, اور پھر انہوں نے ساری باتیں کسی کو نہیں چھوڑا. کسی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر محدثین نے دھوکہ نہیں کھایا. طلسم ورا ہر مقدس کا توڑا, نہ ملا کو نہ صوفی کو چھوڑا, نہ ملا کو چھوڑا, کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے کہ صاحب یہ جبے قبے والا ہے اس لیے یہ تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہے, اس کی ہر بات صحیح ہوگی. نہیں, کھنگالا انہوں نے ان کی زندگیوں کو, ان کی شب و روز کو, یہ کیسے رہے, لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات میں کتنے سچے اور کتنے جھوٹے رہے. اگر ایک آدمی دنیاوی معاملات میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جھوٹ بول سکتا. تبھی تو محدثین نے بتایا کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے, یہ جھوٹی ہے, اس میں کاذب راوی. اس لیے حدیث پر اگر مگر کی بات کر کر طعن کرنا یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو, آپ کے اقوال کو, آپ کے فرامین کو, آپ کی سنتوں کو رب کائنات نے محفوظ کیا ہے, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قیامت تک محفوظ رہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی شرح, قرآن کی وضاحت ہے, اور یہ محفوظ رہے گی. ورنہ دین اور شریعت کا پھر کیا ہوگا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننا یہ لازم اور ضروری. کتنی احادیث آپ کو مل جائیں گی اس سلسلے میں, قرآنی آیات, احادیث. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو چیزیں, ایک کی بات نہیں کی, دو چیزیں. کہا جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے, نہیں ہوگے گمراہ. آپ نے غالباً اسی دور کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ, یا وہ لوگ جو حدیث کو اہمیت نہیں دیتے, رب کائنات نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, مسندوں پہ بیٹھا, شکم سیر, پیٹ بھرا ہوا, اور کہے گا کہ صاحب ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, قرآن میں جو حلال و حرام مل جائے اسی کو مان لو, اتنا کافی ہے. فرمایا نہیں, انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا اس کی حرمت ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول, اللہ تبارک و تعالی کی کوئی حرام کی ہوئی چیز. ظاہر ہے گدھے کا گوشت نہیں کھایا جاتا. اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الا لا یحل لکم الحمر الاہلی, تمہارے لیے گھریلو گدھا حلال نہیں. قرآن میں اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا, اس کو حرام قرار دیا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور آخر میں ایک عمومی بات, قرآن میں نماز کے احکام, قرآن میں زکوٰۃ کے احکام, قرآن میں حج کے احکام,
قرآن میں بہت ساری باتیں کس نے بتایا؟ فجر میں 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض اور عشاء میں 4 رکعت فرض۔ یہ کس نے بتایا؟ کہاں ہے قرآن میں؟ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے۔ کس نے بتایا سنن رواتب کیسے اور کیسے پڑھی جائیں گی؟ کہاں سے آیا کہ وتر کیسے پڑھا جائے گا؟ زوال کے بعد دوپہر میں ہم روزانہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے۔ کہاں سے آیا کہ جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھی جائے گی، خطبہ دیا جائے گا؟ یہ ظاہر سنت رسول ہی سے تو آیا۔ اگر نہیں مانتا کوئی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی احادیث کو اگر شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ذرا بتا دے کہ زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، کس مال میں کتنی کس حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ رب کائنات نے حج کا حکم دیا، خانہ کعبہ کا طواف کیسے کیا جائے گا، کتنے چکر لگائے جائیں گے، صفا و مروہ کے طواف کی بات کہی گئی، کتنے چکر لگیں گے؟ یہ آئے گا کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ اگر پیارے نبی کی شخصیت، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کی سنتوں، آپ کے طریقوں کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو نہ نماز قاعدے سے ادا ہو سکتی ہے، نہ زکوٰۃ کے احکام معلوم ہو سکتے ہیں، نہ مناسک حج ادا ہو سکتے ہیں، اور نہ کچھ اور ہو سکتا ہے، نہ کچھ اور ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے اپنی پوری زندگی ایک مومن اور مسلمان کی حیثیت سے اگر نبی کی شخصیت کو سامنے نہ رکھیں تو ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مسجد میں جب ہم آئیں تو آئیں کیسے، دایاں ہاتھ پہلے، دایاں پیر پہلے رکھیں یا بایاں پیر پہلے رکھیں۔ پیارے نبی کی شخصیت کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیت الخلا میں ہم جائیں کیسے، اور جو وہاں شیطانی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا؟ ایک دم ہم دینی اعتبار سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی سنتوں اور آپ کی احادیث کے تعلق سے کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے طریقوں کو سامنے رکھنا ہوگا قیامت تک۔ اور اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول صرف آپ کی حیات طیبہ ہی کے لیے خاص نہیں تھی۔ جب تک مومن اس دنیا میں ہے اس کے لیے قیامت تک اس کے لیے اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول ضروری ہے۔ پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ آپ کی تو وفات ہو گئی، آپ قبر میں چلے گئے، آپ کو دفن کر دیا گیا، ہاں، لیکن زندہ ہیں آپ کے اقوال، زندہ ہیں آپ کی سنتیں، زندہ ہیں آپ کے طریقے، زندہ ہیں آپ کی تقریرات، زندہ ہے آپ کا اسوہ اور آپ کا حسنہ، اور اس حیثیت سے قیامت تک کے لیے لازمی ہے اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول۔ یہ کسی اور کا نہیں، اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کا بھی مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت دونوں کو حفظ جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں دنیا میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مظلوموں کی مدد فرمائے، رب کائنات ظالموں کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی
سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔